جب آثار صغرا سب ظاہر ہو چکے ہوں گے تو اس وقت نصارہ کا غلبہ ہوگا۔ ایک مدت کے بعد خالد بن یزید بن ابی سفیان افمی کی اولاد میں سے ایک شخص سفیان نام کا نکلے گا جو دمشق میں ظاہر ہوگا، جس کی ننہال قبیلہ کلب ہوگا۔ وہ اہل بیت کو بری طرح قتل کرے گا۔ شام و مصر کے عرفات میں اس کا حکم جاری ہوگا۔ اسی آسنا میں شاہ روم کے عیسائیوں کے ایک بڑے فرقے سے جنگ ہوگی اور دوسرے فرقے سے صلح ہوگی۔ لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے گا۔ شاہ روم ملک شام میں آ جائے گا اور دوسرے فرقے کی مدد سے ایک بڑی جنگ ہوگی۔ لڑائی کے بعد فتح پائے گا۔ دشمن کی شکست کے بعد فرقہ ممالک میں سے ایک شخص بولے گا کہ یہ فتح صلیب کی برکت سے ہوئی ہے۔ اسلامی لشکر میں ایک شخص اسے مار پیٹ کر بولے گا نہیں، بلکہ یہ اسلام کی برکت سے ہوا ہے۔ الغرض دونوں اپنی اپنی قوموں کو مدد کے لیے پکاریں گے اور ایک بڑی جنگ شروع ہو جائے گی جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا اور دونوں عیسائی فرقے آپس میں صلح کر لیں گے۔ اس طرح شام میں عیسائیوں کا راج ہوگا۔ بچے ہوئے مسلمان مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے اور عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت اہل اسلام کو امام مہدی علیہ السلام کی تلاش ہوگی۔ حضرت امام مدینہ سے مکہ تشریف لائیں گے۔ اہل مکہ کی ایک جماعت حضرت اسود و مقام ابراہیم کے درمیان آپ سے بیعت کرے گی، حالانکہ آپ اس منصب امامت پر راضی نہ ہوں گے۔ آپ کا اسم گرامی محمد، باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر اس وقت 40 سال ہوگی۔ ان حالاتوں میں ایک شخص جس کا نام حارث حراس ہوگا اسلام کی مدد کے لیے ایک لشکر بھیجے گا جس کا مقدمہ منصور کے زر کمان ہوگا۔ یہ لشکر راستے میں ہی بہت سے عیسائیوں اور بددینوں کا صفایا کرے گا۔ ظالم سفیان، جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، اپنا لشکر امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بھیجے گا جو شکست کھائے گا۔ اس کے بعد خود سفیان لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے گا اور مقام ویدا میں مکہ و مدینہ کے درمیان لشکر سمیت زمین میں دھس جائے گا۔ صرف ایک شخص بچے گا جو امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر دے گا۔ حضرت امام مہدی کی اس کرامات کی خبر دور دور تک پھیل جائے گی۔ شام کے ابطال اور عراق کے افراد امام مہدی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ فوج مدینہ کے علاوہ باقی عرب و یمن کے لوگ کثرت سے آپ کے لشکر میں داخل ہوں گے۔ افضل اسلام کی خبر سن کر نصارہ بھی اپنے لشکروں کو لے کر شام میں جمع ہو جائیں گے۔ لشکر کفار میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 سوار ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ سے وغرض زیارت مدینہ منورہ تشریف لائیں گے اور وہاں سے ملک شام پہنچیں گے۔ حلب یا دمشق میں کفاروں سے مقابلہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا 1/3 لشکر بھاگ جائے گا جن کی موت کفر پر ہوگی، اور 1/3 شہادت کا جام پیے گا اور باقی 1/3 فتح پائے گا۔ دوسرے روز حضرت امام مہدی علیہ السلام نصارہ سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت عہد کرے گی کہ بغیر فتح پائے یا شہید ہوئے میدان سے واپس نہ آئیں گے، یہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ اگلے روز پھر ایک جماعت یہی عہد کرے گی اور جام شہادت نوش کرے گی۔ اسی طرح تیسرے دن بھی واقعہ ہوگا۔ چوتھے دن اہل اسلام کفاروں پر فتح پائے گا، مگر اس کی کسی کو خوشی نہ ہوگی، کیونکہ اس لڑائی میں بہت سے خاندان ایسے ہوں گے جن میں 1% بچا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام نظم و نسق میں مشغول ہو جائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور پھر ایک سخت لڑائی کے بعد قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ جب اہل اسلام قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے تو شیطان آواز دے گا کہ دجال تمہارے اہل و اولاد میں آ گیا ہے۔